جب حضور جانے جانا شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے اور مدینہ منورہ کو سدھار رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لے کر جا رہے تھے، ہجرت کا موقع تھا، تو حضور چونکہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی معیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ان کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے، ایک اور شخص بھی تھا۔ اس طرح یہ 4 شخصیات 2 اونٹوں پر سوار تھے، ایک اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر، دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر کا غلام تھا، ایک اور شخص۔ ادھر مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچا دے، معاذ اللہ انہیں گرفتار کر کے لائے اور انہیں پکڑ کر لائے، اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس قدر بھاری بھرکم انعام کا اعلان ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ آقا علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے، ان میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھا۔ سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا دوڑاتا شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ حضور جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، تو اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا تاکہ حضور کو گرفتار کرے اور پکڑے۔ جب گھوڑا قریب پہنچا، آقا علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کے حکم پر حضور نے اشارہ فرمایا، گھوڑا اپنے سوار سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر گھوڑا نہ نکلا، تو اس نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا، لہذا آپ میرے گھوڑے کو زمین سے نکال دیں، آپ اشارہ کریں تاکہ یہ نکل جائے۔ کفار بھی یہ جانتے تھے کہ حضور مقبول الدعا ہیں، مستجاب الدعا ہیں، سرکار کہ الفاظ اور کلمات تو کلمات رہے، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو کن کی کنجی ہے، لفظ نکلتا ہے تو ادھر شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ دعا کے الفاظ تو الفاظ رہے، میرے آقا کے اشارے کا یہ عالم تھا، کفار کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ آج اگر کوئی مسلمان ہو، کلمہ بھی پڑھے نام نہاد، اور پھر کہے کہ حضور کی فلاں دعا رد ہو گئی، فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کی اپنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ حضور کے مقام میں وہ نقص اور عیب تلاش کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس کا گھوڑا نکل آیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے، یہ زمین خراب ہوگی، مٹی خراب ہوگی کہ میرا گھوڑا دھنس گیا۔ پھر اس نے ارادہ بد کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ جب وہ قریب ہوا، آقا علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا، گھوڑا پھر زمین میں دھنس گیا اور زمین سے مٹی سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے پھر آہوزاری کی، معافیاں مانگی اور اس طرح گڑ گڑانے لگا، آہوزاری کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام چونکہ شفیق اور مہربان تھے، حضور نے پھر اشارہ فرمایا، گھوڑا پھر نکل آیا۔ اس نے تیسری بار ارادہ بد کے ساتھ پھر گھوڑے کو دوڑایا، آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، گھوڑا پھر دھنس گیا۔ اب کی بار نکلنا ہی نہ چاہتا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اب تو زمین میں دھنستا ہی جائے گا۔ اس نے پھر گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، رونے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پیچھے بھی نہیں آؤں گا اور کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا، میں واپس چلا جاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کریں میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے، زمین میرے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ آپ نے اشارہ کیا تو زمین نے منہ کھولا، گھوڑا باہر نکلا، پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق واپس پلٹنے لگا۔ جب واپس پلٹنے لگا نا، جب پہلے آیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا اور حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سراقہ بن مالک ارادہ بد سے آ رہا ہے، برے ارادے سے ہمیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، خوف مت کرو، ڈرو مت، اس کے پاس تلوار ہے، ہمارے پاس پروردگار ہے۔ آقا علیہ السلام نے تیسری بار جب اسے آزادی دلائی، زمین نے اسے چھوڑا، واپس جانے لگا۔ حضور نے اسے آواز دے کر کہا، سراقہ بن مالک، میں تجھے خوشخبری اور نوید دیتا ہوں کہ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری باہوں اور تیرے ہاتھوں کے اندر شاہ ایران کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ نے کہا، میرے ہاتھوں میں؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے جو شاہ کسریٰ خود پہنتا ہے، شاہ ایران خود پہنتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، واپس آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، اللہ رب العزت نے اسے دولت ایمان عطا فرمائی، مشرف اسلام ہوا۔
پھر مشرف باسلام ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس دار فانی سے دار باقی کی طرف انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پردہ فرما گئے۔ آقا علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر حضور کے خلیفہ بنے، صدیق اکبر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا، فاروق اعظم کے دور میں ایک مرتبہ سوراقہ بیمار ہوا، شدید علیل ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر اور دیگر صحابہ ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حالت دیکھی بڑی علیل ہے، بڑی علیل حالت ہے کہ موت کے قریب ہیں، قریب المرگ ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے سوراقہ تیرا وقت موت قریب آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اب تیری زندگی بہت کم رہ گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ سوراقہ کہنے لگا اے عمر کیسی بات کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ جب میں حضور کو کفار مکہ کے اعلان کے بعد کہ وہ اتنا بھاری بھرکم انعام دیں گے میں پکڑنے کے لیے گیا تھا تو حضور نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی، فرمایا تھا کہ اے سوراقہ تیری باہوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اے عمر کسریٰ کا ملک فتح نہیں ہوا، کسریٰ فتح ہوگا، روم فتح ہوگا اور وہاں سے مال غنیمت آئے گا، اور سونے کے کنگن جب تک میری باہوں میں نہیں آئیں گے سوراقہ کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیے سچے نبی کی پیشین گوئیاں بھی سچی ہوتی ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پاک کے ساتھ جو غیب دیکھ لیا تھا، صحابہ کا اس پر یقین تھا کہ وہ غیب کی پیشین گوئی پوری ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اس کی زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے مگر اس پہ کلام خدا کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہے، حضرت عمر نے سونے کے کنگن دیکھے جو کسریٰ کے بادشاہ پہنا کرتے تھے، آپ نے انہیں اٹھایا اور فرمایا این سوراقہ، سوراقہ کہاں ہے؟ حضرت سوراقہ دوڑتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت عمر کی خدمت میں آئے۔ اب ہاتھ حضرت سوراقہ کے ہیں اور پہنانے والے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں سوراقہ بن مالک کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، چونکہ صحابہ بھی چونکہ سنت و شریعت کے پابند تھے اور پورے احکامات جانتے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے عمر مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جو مرد سونا پہنے گا اس کے لیے سونا پہننا حرام ہے، وہ گنہگار ہوگا، مگر سوراقہ کے لیے سونے کے کنگن پہننا حلال ہے۔ کوئی اور پہنے تو گنہگار ہوگا، سوراقہ نہ پہنے تو گنہگار ہوگا۔ فرمایا کہ سوراقہ کے لیے پہننا لازم ہے، اس لیے کہ سوراقہ اگر نہ پہنے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیوں کہ اختیار مصطفیٰ والے نبی نے جو بتا دیا ہے، اختیار والے آقا نے جو بتا دیا ہے۔ حضور چونکہ مختار کائنات ہیں، مختار کل ہیں، اور صرف مختار فی تکوین ہی نہیں، مختار فی تشریع بھی ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ وہ فی نفس ہی حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراقہ کے لیے جو فرما دیا تھا، صحابہ کا بھی عقیدہ ہو گیا تھا کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ شریعت میں جیسے بھی اپنا اختیار استعمال کرنا چاہے، تصرف فرمانا چاہے، وہ فرما سکتا ہے۔ یہ صرف اہل سنت کا ہی عقیدہ نہیں، اختیار مصطفیٰ، تصرف مصطفیٰ کے صحابہ کرام بھی قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگن پہنائے اور حضرت سوراقہ نے کنگن پہنے۔ آپ اندازہ کریں حضور کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور جتنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ حرف بحرف پوری ہوئی ہیں۔ ایک پیشین گوئی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط ثابت نہیں ہوئی، مگر جھوٹا نبی اگر کوئی پیشین گوئی کرے وہ ضرور جھوٹی ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے چونکہ یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ ہم مکہ مریں گے یا مدینہ مریں گے، مگر وہ لاہور کی احمدیہ بلڈنگ کے اندر مرا اور وہ بھی لیٹرین کے اندر مرا، اور اس نے کہا تھا محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، محمدی بیگم سے شادی کروں گا۔ محمدی بیگم نے کہا اس نکٹو نالیک سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ چڑتا چڑتا مر گیا، تڑپتا تڑپتا مر گیا، مگر محمدی بیگم کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہوا۔ جھوٹا نبی تھا تو پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ میرے نبی سچے نبی ہیں اور خاتم النبیین نبی سچے نبی ہیں، آخر الزمان نبی سچے نبی ہیں۔ سچے نبی کی پیشین گوئیاں بھی سچی ثابت ہوئیں، جیسے حضور نے فرمایا تھا، حرف بحرف لفظ بلفظ حضور کی پیشین گوئیاں اسی طرح پوری ہوئی ہیں۔